السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی جو پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے ساتھ آپ کا شمار خلفائے راشدین میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں بھی ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار حضور کا خاندان، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ یہ جو دین اسلام کی تبلیغ، تکلیفیں برداشت کی، یہ سارے احسانات میں آپ لوگوں سے کوئی اس کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ تو 16 عیدی شیر خدا کا شمار اہل بیت اطہار میں بھی ہے۔ قبول اسلام اللہ کا حکم آیا جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ٹرائیے، اسلام کی طرف بلائیے، اسلام کی دعوت دیجیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا، اور اس تبلیغ میں حضرت خدیجہ خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوان مردوں میں ابو بکر صدیق نے اسلام کو قبول کیا۔ تو ان ہستیوں کا جو ہے وہ اسلام کا جو آغاز ہے ان میں شمار ہوتا ہے السابقون الاولون میں۔ غلاموں میں زید بن حارثہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت با سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے۔ جب نظر کھول رہے ہیں تو سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضور کی گود میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ کوئی بچہ کسی گھر میں پرورش کر رہا ہے، کوئی کسی میں، والدین نیک ہوں، اچھے عمل کرنے والے ہوں تو اولاد پر بھی اثر ہوتا ہے، والدین نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، تہجد گزار ہوں تو ان کی زندگی کا اثر ان کی اولادوں پر بھی ہوتا ہے۔ ان کے والدین کا جو رنگ ہوتا ہے، جو تربیت ہوتی ہے، وہ رنگ اس کا اثر اولاد پر ضرور ہوتا ہے۔ اور والدین اگر چور ہوں، ڈکیت ہوں، گنہگار ہوں، بے نمازی ہوں تو جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں ان کی اولاد پر بھی ان کا اثر، ان کی نحوست بدبختی کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اگر والدین بے نماز ہیں تو اکثریت اولاد بھی بے نماز ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی نیک متقی پرہیزگار کے گھر میں اگر بندہ پیدا ہو تو خوش قسمتی ہے، اس کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اور جو سید الانبیاء، محبوب خدا، محبوب رب العالمین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جس ہستی کی پرورش ہو رہی ہے وہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار ہے۔ تو اس سے بڑا اور اعزاز کسی کو نہیں ملا کہ جن کی ولادت کعبہ میں اور آنکھ حضور کی گود میں کھول رہے ہیں۔ آپ کی ماں وہ ماں ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی ماں۔ حضور نے فرمایا یہ میری بھی ماں ہے، یہ فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں ہے یہ میری بھی ماں ہے، اس نے مجھے پالا ہے۔ کیونکہ حضور کی والدہ محترمہ جو ہے وہ آپ کے یعنی چھوٹے ہی تھے تو بہت ان کا وصال ہو گیا،
تو جب حضرت ابو طالب کی یعنی کفالت میں حضور آئے، اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کی جو بیوی ہے اس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، وہی آپ کی دیکھ بھال معاملات سارے کر رہی ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی شیر خدا کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فاطمہ بنت اسد کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور جب قبر کھودی جا رہی تھی تو قبر کھودنے کے بعد اللہ کے نبی خود قبر میں داخل ہوتے ہیں، لیٹتے ہیں قبر میں، اور پھر دعا فرماتے ہیں کہ مالک یہ میری ماں ہے، اس پر کرم کرنا، اس پر مہربانی کرنا۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفن میں اپنی قمیض جو ہے وہ بھی دیتے ہیں، یہ اپنی عطا کرتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کے کرتے میں اثر ہے، بینائی والد کی واپس آ سکتی ہے، تو سید الانبیاء کے چادر میں بھی اثر ہے، وہ عذاب قبر سے بھی بچاتا ہے۔ تو جس ماں کے لیے حضور خود قبر میں لیٹے اور قبر کو بتائیں کہ قبر خیال کرنا تیرے اندر میری ماں آ رہی ہے، تو وہ نبی جس کو پتھر بھی جانتے ہیں، بے جان چیزیں بھی جس کو پہچانتی ہیں، تو قبر بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی۔ تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضور کے گھر میں ہے، اور پھر حضور کے ساتھ بے پناہ محبت، تعلیم و تربیت، علم سارا حضور سے حاصل کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا تربیت بھی وہی، علم بھی وہی حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی قابل استاد مل جائے تو ہم اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو استاد آمنہ کے لال ملے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، حضور سے بڑا کائنات میں کوئی اور استاد ہے ہی نہیں ہے۔ حضور وہ استاد ہیں جن کو اللہ نے خود پڑھایا، اللہ نے علم سکھایا۔ حضور نے کسی انسان سے علم نہیں پڑھا بلکہ رب نے پڑھایا، ان سے جو علم حاصل کرتے رہے، پھر ان کا علمی مقام